امام الاولیاء محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی کے خلیفہ، پیر طریقت مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی مدد اللہ العالی جلوہ افروز ہیں۔ حضرت کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی بھی تشریف لا چکے ہیں اور جلد ہی ہمارے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ ابھی ہمیں ان دونوں اکابر کے بیانات سننے ہیں۔ آپ حضرات اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ تشریف لے آئیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے اور ان اکابر کو سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے انتہائی اہم مہمان حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم سے بغیر کسی مزید گفتگو کے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے دو موضوع ہیں۔ ایک ہے ختم نبوت کا موضوع، یعنی یہ بتلانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ دوسرا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث کا تعاقب، یعنی یہ بتلانا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے، اس کتاب کی جو توضیح اور تشریح خود اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے، جس کو قرآن نے حکمت کا نام دیا ہے،
اللہ نے اپنی کتاب کی طرح اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور جس طرح اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان محفوظ ہے اور وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ ایک ہی وقت میں تفصیل کے ساتھ دو موضوعات پر گفتگو کرنا کم از کم میرے جیسے طالب علم کے لیے تو آسان نہیں، اور یہ جو دوسرا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث، اس کے سلسلے میں آپ کا یہ خادم آپ کے شہر میں کھلے میدان میں بھی اور دن کے وقت کسی ہال میں بھی، جس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، مکمل علمی دلائل کے ساتھ تفصیلی گفتگو ایک سے زائد مرتبہ کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان ساتھیوں کو جو بہت محنت اور دلچسپی سے ہر گفتگو کو ریکارڈ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ پرانی کہی ہوئی باتیں آن ریکارڈ ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑوں گا، دوسرے حضرات سے، میرے پیشرو مقررین سے آپ نے اس موضوع پر بھی یقیناً قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہوں گی، اور ہم سب کے بڑے بزرگ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی اطال اللہ بقاءہ سے بھی ابھی آپ نے اس موضوع پر مفصل مدلل علمی گفتگو سماعت فرما لی۔ اس وقت میں تھوڑے سے وقت میں بہت سادے سے انداز میں آپ کو ختم نبوت کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے آپ سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور انشاءاللہ آپ کی عقلیں خود گواہی دیں گے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام بنائے ہیں، ایک تشریعی نظام ہے جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کو حکم دیا جاتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، کرنے والے انعام کے حقدار ہوتے ہیں، نافرمانی کرنے والے سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اور نظام چلتا ہے اس دنیا میں اللہ کی جانب سے جس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، انسان اس کے مکلف نہیں ہوتے، وہ نظام اللہ کی طرف سے چلتا ہے، اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اپنے جن بندوں کو چاہتے ہیں اپنے اس نظام کے لیے استعمال فرماتے ہیں، اور یہ نظام ایسا ہے کہ اس کی بہت زیادہ جزوی تفصیلات عوام کیا اکثر خواص کے لیے بھی قابل ہضم نہیں ہوتی، اس لیے ہر مجلس اور محفل میں اس کی تفصیلات کو عرض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس کے اہل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمجھنے کے مواقع کہیں نہ کہیں سے پیدا کر دیتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا مل جاتا ہے، ان کو ایسا علمی مواد مل جاتا ہے جس کا وہ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک نظام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے چلتا ہے، اس نظام کو برپا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ہی انتخاب فرماتے ہیں اور ان کو استعمال فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اللہ کام لے لیتے ہیں۔ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے،
جس کام کے ہونے کی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا اس دنیا سے ان کے تشریف لے جانے کے بعد وہ زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہ سکا۔ چند مشہور آسمانی کتابیں ہیں جن کے نام ہم کو معلوم ہیں، لیکن آسمانی کتابیں صرف وہی نہیں ہیں جن کو ہم نام سے جانتے ہیں۔ جو نام معلوم ہے میں گنا دیتا ہوں۔ قرآن کے علاوہ تورات، زبور، انجیل۔ قرآن تو آسمانی کتابیں ساری دنیا جانتی ہے۔ تین نام عام طور سے لوگوں کو اور معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ نے تورات عطا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، زبور عطا فرمائی سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل عطا فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جس ترتیب سے کتابوں کے نام لیے گئے ہیں اور جس ترتیب سے ان رسولوں کا نام لیا گیا ہے جن کو یہ کتابیں ملی، یہی ان کی زمانی ترتیب بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بعد ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد ہیں۔ آپ دیکھیں ان ناموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آیا، لیکن آپ قرآن پاک کی مکی صورتوں کو پڑھیں، ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ الاعلیٰ، جس کی ابتدا ہوتی ہے اس آیت سے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ان مضامین کے مکمل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ یہ بات جو یہاں بیان کی گئی ہے یہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ کون سی پچھلی کتابیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کی کتاب میں اور حضرت موسیٰ کی کتاب میں۔ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات ہے، سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم کی کتاب کون سی ہے کسی کو معلوم ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کتاب حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب کا کیا نام تھا؟ دینی لٹریچر میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں، نام تک مٹ گئے دنیا سے ان کتابوں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی انبیاء کرام علیہ السلام، اور جن کتابوں کے نام موجود بھی ہیں ان کے بس نام ہی موجود ہیں۔ آج دنیا جس کو تورات کہتی ہے آپ اس میں تورات ڈھونڈتے رہیں، آج دنیا جس کو انجیل کہتی ہے آپ اس کے صفحات پلٹتے رہیں اور انجیل کو تلاش کرتے رہیں، آج دنیا جس کو زبور کہتی ہے آپ اس کی ورق گردانی کرتے رہیں اور اس پہ زبور کا سراغ لگاتے رہیں، تو شاید کہیں کوئی اکا دکا باتیں آپ کو تورات کی، انجیل کی اور زبور کی مل جائے۔ نہ تورات باقی ہے، نہ انجیل باقی ہے، نہ زبور باقی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کے سارے امتی بے دین ہو گئے تھے، سب سرکش ہو گئے تھے، سب باغی ہو گئے تھے، سب بے وفا ہو گئے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سے مخلص تھے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے جن کو ہم یہود کے نام سے جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات
آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو دیر دیر تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب جو کچھ ان کے پاس بچی کچی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مدینے میں رہتے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے مشہور خاندان کے فرد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ یہودیوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اور جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنی تو انہوں نے خود کہا کہ اللہ کی قسم، اس کلام میں وہی نور ہے جو نور اس کلام میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تو جو مخلص تھے، جو دیندار تھے، جو وفادار تھے، وہ کتابوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، اس لیے کہ اگلے زمانوں میں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تعلیمات تھی، کچھ مخصوص زمانے کے لیے تعلیمات تھی، کچھ مخصوص قوموں کے لیے تعلیمات تھی، کچھ مخصوص علاقوں کے لیے تعلیمات تھی، جو ان علاقوں سے باہر کے لیے نہیں تھی، جو اس زمانے سے بعد کے لیے نہیں تھی، جو ان قوموں کے علاوہ دوسری قوموں کے لیے نہیں تھی۔ اور ترتیب چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جس طرح ایک بچہ آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، ایک دن میں جوان نہیں ہو جاتا۔ یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں کیا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے؟ کتنے چھوٹے تھے؟ ایک دن میں بڑے نہیں ہو گئے، دھیرے دھیرے بڑے ہوئے نا۔ تو جب دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے تو آپ کا 1 سال کی عمر کا جو کپڑا تھا، جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو وہ آپ کے کام کا نہیں رہا نا۔ تو پھر ماں باپ نے اس کو حفاظت سے رکھا بھی نہیں، بچہ بڑا ہو کیا بھی کسی کام کا نہیں ہے، دوسرے کپڑے بنا دیے۔ جب آپ 5 سال کے ہو گئے پھر دوسرے کپڑے بنا دیے، پھر جب آپ 10 سال کے ہو گئے پھر دوسرے کپڑے بنا دیے، اور پچھلے کپڑوں کو حفاظت سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دے دیے گئے کہ وہ استعمال کر لے، یا کسی اور مصرف میں خرچ کر دیے گئے، کسی اور کام میں استعمال کر لیا گیا، ان کو کاٹ کر کے کچھ اور بنا لیا گیا۔ معلوم ہے اب یہ کپڑا اس بچے کے کبھی کام نہیں آنے والا۔ اور جب جوان ہو گیا، اس حد کو پہنچ گئے کہ اب آپ کا قد بڑھنا بند ہو گیا، تو اب کئی سال کے کپڑے آپ پہنتے رہتے ہیں، کئی سال۔ پچھلے سال آپ نے جو گرم کپڑے بنائے تھے یا اس سے پہلے جو گرم کپڑے بنائے تھے، وہ صدری بھی پہنی جا رہی ہے، وہ جیکٹ بھی پہنا جا رہا ہے، وہ گرم کپڑے بھی نکل رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب دھیرے دھیرے سب کپڑے نکلیں گے، سفید پوش رنگین نظر آنے لگیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، لیکن بچپن کے زمانے کے کپڑے کوئی نکالتا ہے؟ فرد کی زندگی میں جس طرح الگ الگ مراحل ہوتے ہیں، قوموں کی زندگی میں بھی ایسے ہی مراحل ہوتے ہیں۔ پوری انسانیت کی زندگی بھی ان مراحل سے گزری ہے۔ پوری انسانیت کا ایک بچپن گزرا ہے، پوری انسانیت کا ایک لڑکپن گزرا ہے۔ اس بچپن میں جو احکام دیے گئے، عمر بڑھنے کے ساتھ اگلے احکام کی ضرورت تھی، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ اگلے احکام کی ضرورت تھی، اور جب وہ وقت آ گیا جب انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی، اور جب انسانیت عالمگیریت کے مرحلے میں داخل ہو گئی، جب انسانیت اس قابل ہو گئی کہ اب اس کو ایک قبلے سے جوڑ دیا جائے، ایک مرکز سے جوڑ دیا جائے، ایک نبوت سے جوڑ دیا جائے، ایک کتاب اس کو دے دی جائے، ایک قانون کا ڈھانچہ دے دیا جائے، ایک شریعت دے دی جائے، تب بعثت ہوئی ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسلسل اس کی ضرورت تھی کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی بعثت ہو، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے،
ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آئے، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آئے، اور اگر پچھلی شریعتیں باقی رہتی تو پہلے والے کہتے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت موجود ہے، ہمیں کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا، کہاں ہے تمہارے پاس پچھلی اتاری ہوئی شریعت؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا، اب یہ آخری شریعت آ گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس شیطان نے پچھلی شریعتوں کو مٹایا، جس شیطان نے پچھلی کتابوں میں تحریف کرائی، اور تحریف کراتے کراتے تعلیمات کو بدلاتے بدلاتے اس کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے تھے، اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی تھی۔ اور جس کے اندر کبر ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی حماقت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا مالدار ہو، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو۔ کبر ایک پردہ ہے جو عقل کو ڈھانک لیتا ہے، تواضع اس پردے کے ہٹ جانے کا نام ہے۔ جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے، آپ کی زبان میں اسے اپنی اوقات نظر آتی ہے، اور وہ جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا بے بس ہوں، میں کتنا بے اختیار ہوں، میری جہالت میرے علم سے کتنی زیادہ ہے، مجھے جو باتیں معلوم ہیں اس کے مقابلے میں وہ کتنی زیادہ ہیں جو مجھے نہیں معلوم۔ لیکن جب کبر آتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں۔ ابلیس کا ہر کام بے وقوفی کا ہے یا نہیں؟ جو کام کسی کو تباہ کرے، جو کام کسی کو نقصان پہنچائے، جو کام کسی کو ناکام کرے، اور جو کام کسی کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کرے، جو کام کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے، وہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابلیس کو معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، لیکن وہ جو اندر کا کبر تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، اس لیے میں آدم کا کیوں سجدہ کروں، آدم کو میرا سجدہ کرنا چاہیے، میں سینئر ہوں، آدم جونیئر ہے۔ اس کبر کے نتیجے میں اللہ نے اس کو حماقت میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں اتارتے رہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک شریعتیں نازل کرتے رہے، اور اللہ جب اپنا تکمیلی کوئی فیصلہ نافذ کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں۔ اگر وہ خیر کا فیصلہ ہے تو اپنے کچھ نیک بندوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، ان کو اس کا اجر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے وہ شر کا فیصلہ ہے تو اللہ شیطان کو اور شیطان کے متبعین کو اس کے لیے استعمال کرتے اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تکمیلی فیصلہ تھا کہ کتابیں باقی نہ رہیں، شریعتیں باقی نہ رہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات باقی نہ رہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہ رہیں، ان کی سیرتیں محفوظ نہ رہیں، تو اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی ہوئی تھی، اور شیطان اپنے متبعین کو، اپنے کہنا ماننے والوں کو استعمال کرتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا، دیکھو میں نے اللہ کو کیسا بے بس کیا ہوا ہے، میں نے کیسا مجبور کیا ہوا ہے، ایک کتاب اتاری میں نے ختم کر دی، دوسری اتارنی پڑی، پھر اتاری پھر میں نے ختم کر دی، تیسری اتارنی پڑی، دیکھو میں مسلسل جیت رہا ہوں، نعوذ باللہ اللہ ہار رہے ہیں۔ دیکھو ایک نبی کو بھیجا تھا نمونہ بنا کر کے، میں نے ان کی زندگی ختم کر دی، کسی کو یاد نہیں رہ گئی، لوگوں نے کچھ سے کچھ کر دیا، لوگوں نے ان کی عقیدت میں غلو کرنا شروع کر دیا، اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑا، دیکھو میں نے ان کی بھی زندگی ختم کر دی، اللہ کو تیسرا نبی بھیجنا پڑا۔ دنیا میں یہ مسلسل تماشا چل رہا تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اور شیطان کی ہمت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا جتنی چاہے اللہ تعالیٰ کتابیں اتارنے میں ایک بھی باقی نہیں رہنے دیتا،
اور اسے معلوم نہیں تھا یہی اللہ کی منشا ہے. میں جانے انجانے میں اللہ کی منشا بھی پوری کر رہا ہوں اور سزا کا حقدار بھی بن رہا ہوں. اللہ شر کے لیے استعمال ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ خیر کے لیے ہمیں استعمال فرمائے. اب جب بعثت ہوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل گیا تھا. اللہ کی منشا بدل گئی تھی. اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے اب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کتاب بھی محفوظ رہے گی، سیرت بھی محفوظ رہے گی. شیطان کو چیلنج کیا گیا اب آ تو وہ سب کچھ کر لے جو تو نے اب تک کیا تھا، ہم دیکھتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے یہ اصل میں شیطان کو چیلنج ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اب ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب تک تو اس لیے کامیاب ہو رہا تھا کہ ہم حفاظت نہیں کر رہے. اور جتنی محنتیں کی تھی، جتنی کوششیں کی تھی شیطان نے تورات اور انجیل کو مٹانے کے لیے، زبور کو بدلنے کے لیے، حضرت ابراہیم کے صحیفے اور حضرت نوح کے صحیفے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفے، ہمیں کتابوں کے کیا نام معلوم ہوں گے؟ ہمیں تو تمام نبیوں کے بھی نام نہیں معلوم. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو آپ کو سارے نبیوں کے نام بھی نہیں بتلائے، ہم نے آپ کو سارے رسولوں کے نام بھی نہیں بتلائے. بہت سے رسولوں کے ہم نے آپ کو نام بتلائے، بہت سے رسولوں کے ہم نے آپ کو نام نہیں بتلائے. اور ان میں سے ایک حضرت موسیٰ بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی. تو شیطان کو چیلنج کیا گیا اور پھر شیطان نے ان کتابوں کو اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو مٹانے کے لیے جتنے جتن کیے تھے واللہ اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا زیادہ جتن کر کے دیکھ لیے، لیکن آج تک قرآن پاک کا ایک نقطہ نہیں بدلا جا سکتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن کا وہ نسخہ جس کو تلاوت فرما رہے تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اور جس پر آپ کے خون کے چھینٹے آج تک محفوظ ہیں. پوری دنیا نے کوشش کی ہے اس نسخے کو سامنے رکھ کر ہر قرن اور ہر صدی کے پوری دنیا کے مختلف مختلف ممالک اور مختلف بر-اعظموں کے قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کیا گیا اور اس زمانے کے قرآن پاک کے مطبوعہ نسخوں کو جمع کیا گیا کہ کہیں کسی دو نسخے میں کوئی فرق نظر آ جائے، ایک نقطے کا کہیں فرق نظر نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس طرح محفوظ کی ہے اس امت نے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے، پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں ہے. صرف آپ کی سیرت محفوظ نہیں ہے، صرف آپ کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، ان تعلیمات کو بیان کرنے والوں کی زندگیاں محفوظ ہیں. 4 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کی ہیں اس امت نے، صرف اس لیے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرتے ان کی پوری زندگیاں محفوظ ہوں، ان کے بارے میں معلوم ہو یہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کس سے ملاقات ہوئی، کہاں پڑھا لکھا، کس حال میں جوان ہوئے، کس حال میں بڑے ہوئے، یہ کتنے بلند کردار تھے، یہ کتنے بڑے اخلاق والے تھے اور کس سے کب ان کی ملاقات ہوئی اور کس سے ملاقات نہیں ہوئی. ان روایات کی زندگیاں محفوظ ہیں. واللہ پوری انسانی تاریخ میں اس کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملتا. مستقل ایک علم کے موجد ہے مسلمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے مستقل علم کا ایک باب کھولا ہے جس کا نام ہے اسماء الرجال. اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور شیطان کو چیلنج کر دیا اب تو مٹا کے دکھا. اب تک ہماری منشا نہیں تھی کہ یہ محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا شدید احساس تھا اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں اگر اللہ کا اتارا ہوا کوئی ایک حرف بھول گیا تو انسانیت ہمیشہ کے لیے اس خیر سے محروم ہو جائے گی. اور آپ کو یہ ڈر لگتا تھا اس کی ذمہ داری میری ہوگی.
کہ ہم نے آپ پر یہ حرف اتارا تھا، آپ نے لوگوں کو سنایا نہیں، آپ نے لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ احساس ذمہ داری کی شدت کا نتیجہ تھا کہ جب سیدنا جبریل امین تشریف لاتے شروع میں اور وہ آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے، قرآن ہم تک اللہ کی جانب سے سند متصل کے ساتھ پہنچائے، خود پروردگار عالم نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے حضرت جبریل امین کو، اور حضرت جبریل امین نے پڑھ کر سنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنایا ہے حضرات صحابہ کرام کو۔ بھائی نعرہ بند کرتے، بیان ہو رہا ہے، نعرہ بند کرتے، بالکل سختی سے منع کیا جا رہا ہے، نعرے بازی فوراً بند کرتے۔ جا کر منع کر۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا حضرت جبریل کو، حضرت جبریل نے جیسا سنا اسی طرح پڑھ کر سنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنا اسی طرح پڑھ کر سنایا صحابہ کرام کو، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور صرف حضرت جبریل امین نے سنا نہیں لیا کہ قرآن کے الفاظ آپ پر نازل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مطمئن رہیں، آپ بھول نہیں سکیں گے۔ اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کو یاد رکھانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ بھولیں گے نہیں، اور ہم نے جس طرح آپ پر اپنا کلام اتارا ہے ہم اس کے معانی اور مطالب بھی آپ کے قلب پر نازل کریں گے۔ سورۃ القیامہ کی آیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ داری کے شدید احساس کے نتیجے میں شروع میں ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جب حضرت جبریل امین سے قرآن پاک سنتے تھے تو جلدی پڑھتے تھے، مجھے یاد ہو جائے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ کہیں گے ایسا کیوں پڑھتے تھے کہ اللہ کو یہ آیت اتارنی پڑی؟ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے کہ دیکھو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو یاد رکھنا تاکہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ حضور اس ذمہ داری کے شدید احساس کے نتیجے میں اس طرح پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے تو تم کو بھی اپنی یہ ذمہ داری یاد رکھنا چاہیے، خاص طور سے علماء کو، اس لیے کہ علماء انبیاء کرام کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، انہیں اپنی ذمہ داری کا شدید احساس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی نہ کیا کریں، جلدی زبان نہ چلایا کریں، ان علینا جمعہ وقرآن، آپ مطمئن رہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، بھول ہی نہیں سکتے، ہم حفاظت کریں گے، ہم آپ سے پڑھوائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس لیے جب ہمارا نمائندہ آپ کو پڑھ کر سنائے، کیونکہ حضرت جبریل اللہ کے نمائندے بن کر آتے تھے، اس لیے حضرت جبریل کی قرات کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا اور فرمایا جب ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں تو آپ آرام سے سنا کریں، جب وہ پڑھ چکے تب آپ پڑھا کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یاد رکھائیں گے اور پھر آپ کانپور والوں کے حوالے کر دیا کریں گے اب تم مجلس جمایا کرو اور بیٹھ کر جمہوری طریقے پر طے کیا کرو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم آیات کا مطلب بھی آپ کو سکھائیں گے، ثم ان علینا بیان، پھر اس قرآن کی وضاحت اور اس کے معانی اور مطالب سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ بتلائیں، کاش کی ان لوگوں کو جن کے بارے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں ان کے سلسلے میں آج گفتگو نہیں کروں گا اور میں کوئی تفصیلی گفتگو ان کے بارے میں نہیں کروں گا، لیکن بات نکل آئی کاش کہ ان کو کچھ عربی بھی آتی ہوتی تو میں ان سے یہ پوچھتا کہ ثم کا استعمال کب ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے؟
ہم جس موقع پر اردو میں کہتے ہیں پھر، پہلے یہ کام کر لو پھر یہ کرنا، تو دو الگ الگ کام ہوتے ہی نہیں ہوتے. پہلے یہ کر لو پھر یہ کرنا. پہلے فلاں صاحب کا بیان ہو گیا پھر حضرت معتمم صاحب کا بیان ہوا، تو وہ فلاں صاحب الگ ہیں، معتمم صاحب الگ ہیں، دو شخصیتیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن پڑھ کر سنائیں تو آپ اسے غور سے سنا کریں، وہ تو محفوظ ہے. اب اسی قرآن میں کہا گیا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور پھر اس کا بیان ہم آپ پر نازل کریں گے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ اگر محفوظ نہیں تو قرآن کہاں محفوظ رہا؟ کیونکہ اِنَّ عَلَيْنَا بیانہ تو قرآن ہے نا. قرآن نے کہا ہے کہ وہ محفوظ رہے گا، ہم اس کو اتاریں گے. تو جب قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے تو وہ بیان بھی تو قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے. وہی بیان ہے حکمت، وہی بیان ہے احادیث مبارکہ، وہی بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہی بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ بھولیں گے. سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذمہ داری کے شدید احساس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بولیں گے. یہ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ کو معلوم تھا کہ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، دوسری کتابوں میں تحریف ہو گئی. حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی کتابوں کا تو نام بھی کسی کو معلوم نہیں رہا. یہ آخری کتاب ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ محفوظ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا، وہ ہماری منشا تھی کہ وہ محفوظ نہ رہے، اس لیے وہ محفوظ نہیں رہا. یہاں ہماری منشا ہے محفوظ رہے. شیطان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سر کے بل کھڑا ہو جائے کچھ نہیں کر پائے گا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے. اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، بھولا اسے جاتا ہے جس کو اللہ بھلانا چاہتے ہیں. پچھلی تعلیمات کو اللہ بھلانا چاہتے تھے اس لیے لوگ بھولے. آپ کی تعلیمات کو اللہ نہیں بھلانا چاہتے اس لیے آپ نہیں بھولیں گے. نہ آپ بھولیں گے نہ آپ کی امت بھولیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتظام ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں دھوکہ دینے کے لیے کہ صاحب نبوت تو رحمت ہے، تو رحمت تو باقی رہنی چاہیے نا. خوب یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے، آپ کی نبوت بھی رحمت ہے، آپ کی رسالت بھی رحمت ہے. اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے ذریعے اس امت کو جو رحمت ملی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. رحمت موجود ہے اس لیے کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ ہے آپ کو حضور کی نبوت کی موجودگی میں اب نئی نبوت رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. آپ کے یہاں خدا نہ خواستہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری، سینہ کھول کر کے آپریشن ہوتا ہے. اور کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس آپریشن کے ذریعے بظاہر نئی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. زندگی تو اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے لیکن عالم اسباب میں ایسا لگتا ہے آپریشن ہو گیا تو نئی زندگی مل گئی. تو صاحب آپریشن اتنی بڑی رحمت ہے، سب لوگ کرائیے روزانہ. یہ مجمع تیار ہے کل سے لائن لگانے کے لیے، سب آپریشن کرائیں گے. آپریشن رحمت نہیں ہے، آپریشن بڑی زحمت ہے، وہ مجبوری میں کرایا جاتا ہے. خوب یاد رکھیے نئی نبوت ایک بڑی آزمائش کا نام ہے. نبوت ایسی چیز ہے کہ اگر نبی آگے جس نے ان کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، وہ ایمان سے محروم ہو گیا.
جس قوم کے لیے نبی کی بعثت ہوئی، جس علاقے کے لیے نبی کی بعثت ہوئی، جس زمانے کے لیے نبی کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں اگر تم ان کو نہیں بھی جانتا اور انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ مسلسل آزمائش پر آزمائش ہوتی تھی بنی اسرائیل کی۔ ایک یہودی عالم نے آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آیت تقرؤونها فی کتاب اللہ یا امیر المؤمنین لو علینا نزلت معشر اليہود لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، آپ لوگ اسے پڑھ کر گزر جاتے ہیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوئی تھی ہم اس دن جشن منایا کرتے، جھنڈیاں لگایا کرتے، ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اپنا دین مکمل کر دیا، اسلام کو اللہ نے منتخب کر لیا، اب قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور پھر یوں کہا ہماری پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے ہماری قوم ہر وقت خطرے میں رہتی تھی، ہر وقت چوکنا رہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نئے نبی کی بعثت ہو گئی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے اور اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں ہم ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں۔ کتنی بڑی آزمائش سے اللہ نے آپ لوگوں کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، یہ بتلا کر کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور کی کسی تعلیم پر اگر کسی نے عمل نہیں کیا وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن جب تک وہ انکار نہیں کرتا اس وقت تک وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ انسانوں کو ضرورت ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا ابھی مزید احکام کی ضرورت ہے، ابھی مزید تعلیمات کی ضرورت ہے، ابھی مزید قوموں میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، اس لیے اس آزمائش میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا تھا، اس لیے یہ امتحان لیا جاتا تھا، اور ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں آپ کا کچھ وقت ضائع کروں اور موضوع اس سے زیادہ تفصیل چاہتا ہے، لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں بات سمیٹ کر کے جلدی ختم کروں گا۔ کبھی پھر موقع ہوا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ ایسے موضوعات کو پوری تفصیل کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آزمائش ہوا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اور قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور نبوت کی پوری تاریخ میں غور کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نئے نبی کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ اس کے صرف 4 اسباب ہیں۔ کوئی ایسی قوم جس میں پہلے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، وہاں نبی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیغمبر آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا اور اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، جن کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پر پہلے نبی کی تعلیم کے بعد اس میں مزید کچھ اضافے کی ضرورت تھی۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی بھی پیغمبر کی تعلیم ناقص تھی، نہیں، جس زمانے میں وہ پیغمبر مبعوث ہوئے اس زمانے میں ان کی تعلیم ناقص نہیں تھی۔ جیسے آپ 5 سال کی عمر کے تھے، 5 سال کی عمر میں جس ٹیلر نے آپ کا کپڑا سیا تھا، جب آپ 10 سال کے ہو گئے تو اس نے اس وقت چھوٹا نہیں سیا تھا، لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو بڑے سائز کے کپڑے کی ضرورت ہے۔ آپ ٹیلر کو برا بلا نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت چھوٹا کیوں سل دیا تھا، اس وقت آپ اتنے ہی بڑے تھے، لیکن اب چونکہ آپ کا جسم بڑا ہو گیا اس لیے آپ کو نئے لباس کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، اس وقت جتنی تعلیم کی ضرورت تھی اتنی تعلیم اللہ نے دی، اب اس کے بعد انسانیت اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی تو اگلے مرحلے کی تعلیم کی ضرورت پڑی، اس تعلیم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ یہ دوسری ضرورت۔ تیسری ضرورت نبی کی بعثت کی اس وقت ہوتی تھی جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات بھلا دی جاتی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ انڈمان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے پورٹ بلیئر،
ایک مرتبہ میرا پورٹ بلیئر جانا ہوا، وہاں ایک بڑے پولیس آفیسر جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آئے ملاقات کے لیے. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو اندازہ ہوا بہت پڑھے لکھے آدمی، بائبل کا اچھا گہرا مطالعہ ہے اور کسی حد تک قرآن کا بھی مطالعہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے؟ میں اس کی قدر کرتا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے کیا آپ ان کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ ان کا آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، میں بحیثیت پولیس آفیسر آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی انسان کا بیان لیں اور اس بیان میں آپ کو 2-3 جھوٹ مل جائیں تو اس کا پورا بیان مشکوک ہو جائے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مشکوک ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا، بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں؟ کہنے کہ ہاں بالکل ہوئی ہے. میں نے کہا پھر پوری کتاب مشکوک ہو گئی یا نہیں؟ وہ خاموش بیٹھ کے کہنے کہ مشکوک تو ہوگی. بحیثیت پولیس آفیسر بتلائیے تو مشکوک ہو گئی. پھر کس چیز پر عمل کریں گے آپ؟ کتاب تو ہے نہیں آپ کے پاس. اب رہی پیغمبر کی زندگی، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کام کی، ایک اللہ کی کتاب، ایک پیغمبر کی زندگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 30 سال کی زندگی آپ کو معلوم ہے؟ پہلے نہیں معلوم. 33 سال کی عمر میں تو آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. ان 3 سالوں میں آپ کو ایک پہاڑی کا باز، ایک آسمانی دسترخوان اور 1-2 اور واقعات اس کے سوا کیا معلوم ہے؟ تو اب چپ. نے کہا بھائی تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہارے پاس پیغمبر کی زندگی نہیں ہے، تو تم پیغمبر کے طریقے پر چلو گے کیسے؟ اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حضرت عیسیٰ سے کاٹنے آئے ہیں. آپ آلریڈی حضرت عیسیٰ سے کٹے ہوئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عیسیٰ سے جوڑنے آئے ہیں. اب بتلائیے جوڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل جوڑنا چاہتا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جوڑ دیجیے. اور الحمدللہ وہی کلمہ پڑھ کر اٹھ گئے. تو میرے دوستوں جب تعلیمات مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو نئی نبوت کی ضرورت پڑی. یہ تیسری ضرورت تھی. اور چوتھی ضرورت ہوتی تھی جس کا ایک نمونہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. کسی نبی کو اپنے معاون کی ضرورت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعاون کے لیے کسی کو نبی بنایا. جیسے کوہ طور پر گلا بھی کہہ رہا ہے تمہارا وقت ختم ہو گیا، جلدی کرو، میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں. کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری سنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں اکیلا ہوں، میری درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے، ان کو بھی نبی بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری یہ درخواست منظور ہو گئی. اور حضرت موسیٰ کے تعاون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا. بس پورے دینی لٹریچر کو پڑھنے کے بعد ہر سمجھدار انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے یہ 4 ضرورتیں ہوتی ہیں نبوت کی. اب آئیے ان 4 ضرورتوں کو دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قوم کے لیے تشریف نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں دنیا کے تمام انسانوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. اب دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو، اس لیے نئی نبوت کی ضرورت ہے. ہر قوم کے پاس آ گئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے آخری دین کے آ جانے کے بعد اب نئے احکام کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. یہ بھی ایک ضرورت ہوتی تھی نبوت کی. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے اب کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نبوت کی 100% حفاظت کا صرف وعدہ نہیں فرمایا، 1400 برس کی انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا. شیطان اور شیطان کے متبعین اور آلہ کار سر کے بل کھڑے ہو گئے.
لیکن نبوت محمدیہ کا ایک شوشہ نہیں مٹا سکے، ایک نقطہ نہیں بدل سکے، نہ آپ پر اترنے والی کتاب میں کچھ کر سکے، نہ آپ کی سیرت کو بدل سکے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب بچی چوتھی ضرورت کی تعاون کے لیے اگر مددگار بنا کر کسی کو بھیجا جاتا، تعاون کے لیے ضرورت ہوتی تو حضور کی زندگی میں کسی کو نبی بنایا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جب حضور کی زندگی میں کسی معامل کی ضرورت نہیں پڑی تو 1400 سال کے بعد کیسے ضرورت پڑی؟ اور میرے دوستو، نبوت کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محفوظ ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد چراغوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بجلی کے کمکموں کی ضرورت نہیں رہ جاتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا اور قیامت تک کے لیے طلوع ہوا ہے، اس لیے کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ دھوکہ ہے کہ نبوت رحمت ہے۔ اب نبوت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ انسانوں کے لیے زحمت ہے، مصیبت ہے۔ اللہ اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے۔ پہلے اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیزیں محفوظ رہیں، اس لیے نہیں محفوظ رہی۔ اب اللہ چاہتے کہ محفوظ رہے، چاہے جتنا زور لگایا جائے وہ محفوظ رہیں گی، ان کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ اصل میں یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ سب کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ ہے میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی علمی حقیقت۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک بات سمجھیے، قرآن اور حدیث کے بعد سب سے بڑی دلیل اجماع ہے، اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر منعقد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر مدعی جھوٹا ہے، کافر ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے فطرے کا استحصال کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور خوب یاد رکھیے مسیلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، اور اس کے علاقے میں بنو حنیفہ جن لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھا تھا اور جو بیچارے اس دھوکے میں آ گئے تھے کہ ہم اس کے امتی ہیں، ان کے یہاں جو نماز کے لیے اذان ہوتی تھی اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، یہی جملہ بولا جاتا تھا جس طرح آج دھوکہ دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر کے، اسی طرح وہ لوگ بھی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ خود مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا نعوذ باللہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک انما اشرکت فی امرک۔ میں آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس نے لکھا تھا نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی مسیلمہ کی جانب سے اللہ کے دوسرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ نبوت میں مجھ کو آپ کا پارٹنر بنایا گیا ہے۔ بالکل لفظی ترجمہ ہے انما اشرکت معک فی الامر، مجھے اس نبوت میں آپ کا پارٹنر بنایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے جھوٹے مسیلمہ کی جانب۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کا جو سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا ہے وہ اسی بات پر منعقد ہوا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس سے قتال کیا جائے۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک
ہر صدی کے تمام علماء کا، ہر زمانے کے تمام اہل تحقیق علماء کا اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو لوگوں کے لیے تعویلوں کی گنجائش ہوتی اور ہم ہر تعویل کی تردید نہیں کر سکتے تھے۔ ہر لفظ میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، لوگ لفظ خاتم النبیین میں بھی تعویل کر لیتے، لیکن صحابہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک اس بات پر امت کا اجماع ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ مستقل، نہ دائمی، نہ امتی نبی، نہ چھوٹا نبی، نہ بڑا نبی، نہ صاحب وحی نبی، نہ بغیر وحی والا نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام غزالی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی حجت یہ اجماع ہے، اس اجماع کے بعد کسی کے لیے کسی تعویل کی گنجائش نہیں رہے گی، پوری امت اس بات پر متفق ہے۔ ایک آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا، نبوت کا مسئلہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، نبی کو نہ مان کر ایمان سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، چاہے رات بھر تہجد پڑھے، چاہے اربوں خربوں صدقات و خیرات میں لٹا دے، چاہے زندگی بھر ہر سال حج کرے، چاہے کتنے عمرے کرے، نبی کو نہ مان کر کے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ نے ہم کو تفصیل سے بتلایا ہوتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلایا ہوتا۔ آخر دجال جیسا ہمارا دشمن آنے والا ہے، حضور نے کتنا تفصیل سے بتلایا۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہونے والا ہے جو دنیا کو جبکہ وہ ظلم سے ناانصافی سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی تفصیل سے بتلایا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر دوبارہ اتارے جائیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل سے بتلایا۔ تو اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسی مبہم بات کرتے کہ صحابہ سے لے کر کے آج تک پوری امت اس دھوکے میں رہتی اور اس بات پر اجماع کرتی کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ تو کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہمارے دین و ایمان سے کوئی دشمنی تھی؟ اس بات پر امت کو اسی لیے مطمئن کیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، چاہے مر چکا ہو چاہے زندہ ہو، چاہے پنجاب میں ہو چاہے بہار میں ہو، چاہے نعوذ باللہ کوئی آپ کے شہر کانپور میں پیدا ہو جائے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی اس سے کہے تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے تو وہ بھی دین سے خارج ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تو وہ بھی دین سے خارج ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ اسی ایمان پر ہمیں جلائے اور اسی ایمان پر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔